السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ میں ہوں ارشاد شیخ۔ آج کا میرا ویلاگ ہے سیاسی جماعتوں کے جو انتخابی نعرے ہیں اور عوام سے جو وعدے ہیں ان کی اصل میں حقیقت کیا ہے۔ ان کی اگر اصل حقیقت آئی ایم ایف کی جاری ہونے والی رپورٹ کی روشنی میں دیکھی جائے تو نظر آئے گا کہ یہ جو نعرے ہیں، جو کوئی کسی نے 300 یونٹ بجلی مفت دینے کی بات کی ہے، کسی نے کسانوں کو بجلی مفت دینے کی بات کی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مہنگائی کو ختم کر دیں گے، اور کوئی کچھ دعوے کر رہا ہے۔ اگر اس کو ہم آئی ایم ایف کی موجودہ جو رپورٹ ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 3 سال میں پاکستان کو 71 ارب 88 کروڑ ڈالر کی بیرونی امداد کی ضرورت ہوگی۔ اگر پاکستان کو یہ امداد نہیں ملتی تو پاکستان کی مالی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا اور انہیں پاکستان کا معاشی نظام چلانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جبکہ اسی رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پاکستان کو ایوریج ہر سال، یا یوں کہیں کہ 3 سال تک پاکستان کو سالانہ 24 ارب 76 کروڑ ڈالر کی بیرونی امداد کی ضرورت ہوگی۔ اگر بیرونی ذرائع پاکستان میں 24 ارب 76 کروڑ روپے سالانہ یا کم و بیش اس کے قریب فنانسنگ نہیں کرتے تو پاکستان کے لیے معاشی مشکلات کا انبار لگ جائے گا۔ اب آپ خود دیکھ لیں، جب یہ صورتحال ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آنے والی حکومت جس بلند بانگ وعدوں اور نعروں کے ساتھ جو آئے گی وہ اپنے وعدے اور اپنے نعرے کیسے پورے کر سکے گی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنی فنانسنگ کی ضرورت میں پاکستان کے بیرونی دوست نے ذرا سی بھی اگر پاکستان کی مدد کرنے میں کوتاہی، سستی کی یا کمی کی تو یہ نعرے پورے کرنا تو دور کی بات ہے، مہنگائی کے سیلاب کو روکنا بھی آنے والی حکومت کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں، جو الیکشن کے دوران تقریریں کی جا رہی ہیں اور تقریروں میں قوم کو جو خواب دکھایا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ خواب پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جس قدر ہمیں آنے والے دنوں میں بیرونی امداد کی ضرورت ہے، جو ہم اپنے دوستوں یا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو مطلب یہی ہے کہ ہم قرض پر قرض لیتے چلے جائیں گے اور پاکستان کی مالی مشکلات میں مزید اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں جب ہم آئی ایم ایف کے پاس نئے قرضے کے لیے یا پرانے قرضے کی ری شیڈیولنگ کے لیے یا قرض کی قسط کی ادائیگی کے لیے وقت مانگنے بھی جائیں گے تو آئی ایم ایف کی جانب سے یا دیگر مالیاتی اداروں کی جانب سے ہمیں جو شرائط دی جائیں گی، جو ہم سے مطالبے کیے جائیں گے، ان مطالبوں میں کھلی سی بات آپ کے نئے ٹیکسوں کا نفاذ ہوگا، گیس کی قیمت بڑھانے کی بات ہوگی، بجلی کی قیمت بڑھانے کی بات ہوگی، اسی طرح کی نئی شرائط ہوں گی۔ ایسی شرائط کی صورت میں آنے والی حکومت کیسے مفت بجلی فراہم کرے گی، کیسے مہنگائی کو کم کرے گی، یہ تو دکھائی نہیں دیتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پر ان کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، اگر ان کی حکومت بن بھی جاتی ہے تو یہ انہیں کیسے پورا کر سکیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں غریب لوگوں کے لیے ہی صحیح 300 یونٹ تک بجلی مفت کر دی جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پھر مہنگائی کنٹرول کر لی جائے، وہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح آئی پی پی کی جانب سے بھی یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ 12 ایکڑ زمین رکھنے والے کسانوں کو بجلی مفت فراہم کی جائے گی، اور دیگر سہولتوں، دیگر مراحت کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہا کہ
جہاں ہمارے لیے قرضوں کی قسط ادا کرنا مشکل ہوگا، وہاں ہم یہ سہولیات، یہ چیزیں کہاں سے فراہم کریں گے، جبکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہمیں اپنا وہ معاشی پروگرام نہیں فراہم کر پا رہی جسے دیکھ کر، جسے جان کر ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان، معاشی پالیسی، معاشی منصوبہ موجود ہے جس سے یہ معاشی مشکلات کو قابو کر سکیں گے اور آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس کو جھٹلا سکیں گے، یا اسی رپورٹ کی موجودگی میں، ان حالات کی موجودگی میں عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں گے۔